حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کر دیے ہیں۔ سری لنکا میں مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ اور بنگلہ دیش میں طلباء کے احتجاج نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ من المشرق یؤدون للمہدی، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق جو ہمیں احادیث بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں ابن ماجہ 4086 میں یہ روایت درج ہے کہ مہدی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ سبحانہ و تعالی ایک رات میں فرما دے گا۔ ترمذی 47 جلد نمبر 2 میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مجھ سے میری اولاد سے ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کھلی ہوگی، وہ ظلم و جور سے بھرے خطے عرب کو انصاف سے بھر دے گا، 7، 8 یا 9 سال حکومت کرے گا۔ اس کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام بنو ہاشم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک سے ہوں گے۔ جس وقت ان کا ظہور ہوگا ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ ناک اونچی اور درمیان سے خمدار ہوگی لیکن خوبصورت لگے گی، رنگ گندمی، پیشانی روشن اور کشادہ، آنکھیں شرمیلی، دانت چمکدار، داڑھی گھنی اور رخسار پر تل کا نشان ہوگا۔ آپ کا قد درمیانہ اور جسم ہلکا ہوگا، زبان میں قدرے لگنت ہوگی، بات رک رک کر کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حسنی سید ہوں گے، وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں تمام امت مسلمہ کے سردار بنیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے خلاف عظیم جہاد شروع کریں گے جس کا منطقی انجام خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی علیہ السلام کا انعام کیوں ملا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کے خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے میں آخری زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے میں حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ اسی لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حسنی ہونے کی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے نبی آئے ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجا جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین علیہ السلام کی نسل سے بہت سے اولیاء اکرام آئے، جبکہ حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ ظہور مہدی علیہ السلام کب ہوگا؟ ہم مہدی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں دن گزار رہے ہیں جو کہ ہر مجدون کے مشہور و معروف اور جلد ہونے والی حتمی جنگ کے بعد ہوگا۔ اس بارے میں چند احادیث درجہ ذیل ہیں۔ اہل روم ان قریب امن کے غرض سے تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر تم مل کر کسی دشمن پر حملہ کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی، مال غنیمت ملے گا، پھر تم صحیح سلامت لوٹ جاؤ گے، پھر تمہارا پڑاؤ اونچے اونچے ٹیلوں والے چراگاہ پر ہوگا۔ اہل صلیب میں سے ایک آدمی صلیب اٹھا کر کہے گا،
सलीब गालिब आ गई। एक मुसलमान गुस्से में खड़ा होकर उसे धक्का देगा। उस वक्त अहले रोम सुलह तोड़ देंगे और एक खूनरेज मार्के के लिए इकट्ठे होंगे। वो 80 झंडे लेकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। يا أهل العرب يا عرب يا كل الدول النايمة يا الخلايا النايمة اصحوا على حالكم. نحن إرهابيين نحن. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوجی. نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہوگی؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اسی طرح اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کی فوج اماک یا دباک کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ ان سے مقابلے کے لیے روئے زمین کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینے سے روانہ ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے صف بندی کریں گے تو روم والے کہیں گے ہمیں ان سے لڑنے دو جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے لڑنے نہیں دیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی شام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ صفیں درست کر کے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے خونریز مارکے میں مسلمانوں کا کیمپ غوطہ نامی جگہ پر ہوگا، وہاں دمشق نامی ایک شہر ہوگا جو ان دنوں مسلمانوں کے لیے بہترین منزل ثابت ہوگا۔ دوستو، احادیث مبارکہ پر غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالمی اتحادی جنگ ہوگی جس میں ہم اہل روم، امریکہ اور یورپی یونین کے حلیف ہوں گے، مشترکہ دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دشمن کمیونسٹ ہو یا کوئی اور، تاہم کامیابی ہماری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔